السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ چلیں الحمدللہ۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے جسمانی صحت کے بارے میں۔ اللہ کی نظر میں پسندیدہ کون ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ بھلائی اور خیر ہے تو دونوں میں، لیکن اللہ کی نظر میں طاقتور مومن زیادہ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ طاقتور مومن اپنے وقت، قوت اور صلاحیت سے زیادہ بہتر طور پہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، فرائض کی ادائیگی بھی زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہمیں سونپی ہے وہ کون سی ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، اور اس ذمہ داری کو بھی احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے صحت مند ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کچھ ممالک میں صحت کے اصولوں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جبکہ ان کی زندگیاں محض دنیا کے گرد گھومتی ہیں، تو پھر اس لحاظ سے بندہ مومن کو صحت اور توانائی کا بہت زیادہ طلبگار ہونا چاہیے، تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذمہ داری ڈالی ہے دین کو پھیلانے کی، اسے وہ بخوبی پورا کر سکے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جسمانی صحت کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے۔ تو زندگی میں مجاہدانہ کارکردگی کے لیے خود کو تیار رکھنا یہ جسمانی صحت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ صحت اگر اچھی ہے تو ہی فرائض اور نوافل کی ادائیگی احسن طریقے سے ہو سکتی ہے، ورنہ پھر عبادات تو ہوں گی لیکن روح سے خالی ہوں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت پر گھر اور بچوں کی جو بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، جس میں گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی دینی پرورش اور شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت شامل ہے، تو یہ کام بخوبی پورا کرنے کے لیے صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ پھر ہی ایک عورت گھر کو اور دین کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے، ورنہ اگر گھریلو فرائض میں کمی آ جائے تو دین کا کام کرنا بھی پھر دشوار ہو جاتا ہے، صحیح سے مینج نہیں ہو پاتا۔ تو عورت کو ان ذمہ داریوں میں اپنی صحت کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ذہن میں اتنے کاموں کا خیال ہوتا ہے کہ ابھی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، کہ اپنے کھانے پینے کا خیال ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو صحت کے معاملے میں یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اپنی تمام غذائی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ غذا لینی چاہیے جو جسم کے لیے طاقت کا سامان مہیا کرے، محض زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانا چاہیے۔ تو جب ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ گھریلو ذمہ داریاں اور دین کا کام دونوں کے کرنے کے لیے ہی قوت اور طاقت مل جائے گی۔ صحت دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں اس کا شمار بڑی نعمتوں میں ہوتا ہے۔ جب تک یہ قائم ہے ہمیں اس کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی یہ ساتھ چھوڑ جائے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر نعمتوں سے زیادہ قیمتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس موجود جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم ان سے حقیقی فائدہ اور خوشی صحت کے ساتھ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اللہ سے کیا سوال کروں، کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ انہوں نے 3 بار یہ سوال کیا اور آپ نے تینوں بار یہی جواب دیا کہ اللہ سے عافیت طلب کیا کرو۔ اس کے لیے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام 3 بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس کا معمول بنانا ہے انشاءاللہ۔ اچھی صحت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ متوازن غذا سے، مناسب نیند سے اور صفائی ستھرائی سے۔ اب ہم ان پوائنٹس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جسمانی صفائی۔ جسمانی صفائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
کہ 5 صفات خصائل فطرت میں سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ختنہ کرانا، پھر اس کے بعد زیر ناف بال موڑنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا، اور سب سے آخری بغل کے بال اکھیڑنا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ یہاں 5 صفات کا ذکر ہے اور ایک دوسری جگہ 10 خصائل فطرت کا ذکر ہے۔ فطرت سے عام طور پر مراد انسان کا مزاج اور طبیعت ہے جس پر اس کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد قدیم سنت ہے کہ جسے انبیاء کرام نے پسند فرمایا اور تمام قدیم شریعتیں اس پر متفق رہیں۔ ایک دوسری حدیث میں 10 خصلتوں کا بھی ذکر ہے اور وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ 10 چیزیں فطرت یعنی انبیاء کی سنت ہیں جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں: مونچھیں کتروانا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے پوروں اور جوڑوں کو دھونا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا اور استنجا کرنا۔ یہ تمام خصائل صفائی اور طہارت کا ذریعہ ہیں۔ جسم کے وہ حصے جہاں میل کچیل باقی رہ سکتی ہے اور بڑھ سکتی ہے، اس کی صفائی کا بھی حکم ہے۔ انگلیوں کے جوڑ، یہاں سکن کچھ اکٹھی ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پانی کئی بار صحیح سے نہیں پہنچتا اور گندگی جمع ہو جاتی ہے، تو ان کی صفائی کا بھی فطری حکم ہے۔ جسم کے اور حصے جو انگلیوں کے جوڑوں کی طرح چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں میل کچیل چھپی رہ سکتی ہے، اس کی صفائی کا حکم بھی انگلیوں کے جوڑوں کی طرح ہی ہوگا، جیسے کان کا سوراخ، ران کا اندرونی حصہ وغیرہ۔ ان کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بغل کے بال اکھیڑنا، جہاں پہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زیر ناف جو بال ہیں، ان کی صفائی کا بھی اسی لیے حکم ہے تاکہ میل کچیل صاف رہے۔ یہ جو 5 سے 10 خصائل فطرت ہیں، یہ قدیم سنت ہے انبیاء کرام کی، جسے تمام نبیوں نے پسند فرمایا ہے۔ ہمیں بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک ماں جو صحت کے ان اصولوں سے خود واقف ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی بھی پھر انہی اصولوں پر تربیت کر سکتی ہے۔ اچھی تربیت، اچھی بنیاد ہونے کے باعث وہ بچہ ہمیشہ صفائی پسند اور صاف ستھرا رہنے کا عادی ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی اچھی یا بری عادت بچہ چھوٹی عمر میں بنا لے گا، عمر بھر نہیں جائے گی۔ اس وقت میں یعنی چھوٹی عمر میں بنائی گئی عادات میں بہت پختگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو بول و براز کے بعد طہارت سکھائے، پاکی اور ناپاکی کا کنسیپٹ دے۔ اس سے نہ صرف اس میں صاف ستھرا رہنے کی عادت ہوگی بلکہ وہ بہت سے امراض سے بھی محفوظ رہے گا۔ چھوٹی عمر میں عادات بنانے کے لحاظ سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ فطرت سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث میں بچپن کی تربیت کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ ماں باپ ہی ہیں کہ جن کی تربیت کی وجہ سے بچہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ۔ بچہ اس ایج میں سب کچھ سیکھ جاتا ہے، ہم جو بھی اس کو سکھانا چاہیں۔ جسمانی صفائی کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے مناسب نیند۔ ہم رات سے نہیں بلکہ دن سے اس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں شامل ہے کیلولا۔ کیلولا سے مراد ہے دوپہر کا سونا، ہلکی سی نیند لینا 10 سے 20 منٹ کے لیے۔ اس کی عادت بنانی چاہیے۔ یہ جسمانی اور ذہنی صحت کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، لیکن فائدہ اسی ٹائم لمٹ میں سونے کا ہے، 10 سے 20 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ سونا نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے رات کی نیند۔ رات کو جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ اور صبح جلد اٹھنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے اٹھنے میں برکت رکھ دے۔ اس لیے کوشش کے ساتھ پورے دن کے اوقات مقرر کرنے چاہیے اور صبح سویرے اٹھ کر ہی اپنے کام شروع کر دینے چاہیے۔
ایک اسکیجول بنانا چاہیے کہ اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے تہجد ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد اتنے سے اتنے بجے تک علمی مشاغل، اذکار، پھر اس کے بعد اشراق اور چاشت کی نماز، پھر اس کے بعد ناشتہ، گھریلو کام وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزیں سیٹ ہونی چاہیے۔ اگر پورے دن کے کاموں کے اوقات مقرر کر لیے جائیں تو زندگی میں بہت برکت محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں کچھ مشکل پیش آئے گی، لیکن جب عادت بن جائے گی تو اس کی برکتیں بھی خود بخود ظاہر ہو جائیں گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو روٹین آپ بنائیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، پھر ہی اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول بھی ہوگا، ورنہ خالی باتیں اور پلانز بالکل بھی فائدہ نہیں دیتے جب تک کہ ساتھ عمل نہ ہو۔ اور ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ صبح جلدی اٹھنے کے لیے دوپہر کو قیلولہ کرنا اور رات کو جلد سونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں پائنل گلینڈ رکھا ہے۔ اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے میلاٹونین، اور یہ کب ریلیز ہوتا ہے؟ رات کو عشاء کے بعد، جس سے ہمیں نیند محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ روشنی میں ٹھیک سے کام نہیں کرتا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی رات نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنی روٹین یہ بنا لی ہے کہ رات بھر جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، سنت کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں برکتیں کہاں سے محسوس ہوں؟ تو اس لیے اگر ہم موبائل سکرینز کا استعمال کرتے ہیں سوتے ہوئے تو یہ ہارمون ریلیز نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو جلد نیند نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو رات کو جب بستر پہ لیٹ جائیں تو تمام لائٹس آف کر دینی چاہیے کہ ہم پرسکون نیند سو سکیں۔ رات کو اس لیے بھی جلد سو جانا چاہیے کہ عشاء کے بعد ہمارا جسم اپنی ریپیئرنگ کا کام شروع کرتا ہے۔ دن بھر میں جو کچھ بھی کھایا پیا ہوتا ہے یا کام کرنے سے جو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کی ریپیئرنگ پھر رات کو ہوتی ہے تاکہ اگلے دن انسان ایکٹیو طور پہ اپنے کام دوبارہ سے شروع کر سکے۔ یہ نیچرل پروسیس ہے اور یہ رات کو ہوتا ہے۔ اگر ہم سوئیں گے نہیں یا دیر سے سوئیں گے تو صبح جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنا معمول بنانا ہے کہ ہم رات کو جلد سوئیں۔ سوتے وقت کے کچھ اہم کام کہ جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جو مددگار ہوں گے صبح جلد اٹھنے میں۔ اس میں سب سے پہلا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا، چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ایک بار آپ کی ازواج میں سے کسی ایک نے بستر کچھ نرم کر دیا تو آپ نے صبح ناگواری کا اظہار فرمایا کہ بستر کی نرمی نے مجھے تہجد سے روکا ہے، اس لیے بستر اتنا نرم نہیں ہونا چاہیے کہ صبح بیداری بہت مشکل لگے۔ اگلا کام یہ کہ سوتے وقت کے مسنون اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہمارا سونا سنت کے مطابق ہوگا تو دن کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق کروا دیں گے، اور اگر رات کو ہم سستی دکھائیں گے کہ اچھا سونے سے پہلے وضو کی سنت تو بہت مشکل ہے، تو پھر صبح کو بھی سستی طاری ہوگی اعضاء پر۔ اور اگلا کام کہ بسم اللہ پڑھ کے تمام دروازوں کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان پھر ان دروازوں کو نہیں کھول سکتا، اور استعمال کے برتن بھی ڈھک دینے چاہیے، اور استعمال کی کھانے پینے کی چیزیں بھی ڈھکی ہوئی ہوں، کیونکہ سال میں ایک دن ایک وبا نازل ہوتی ہے جو کھلے ہوئے برتنوں کو متاثر کرتی ہے۔ تہجد کے وقت کی دعائیں، صبح کے مسنون اذکار قریب رکھ کر سونا چاہیے تاکہ صبح ان کو پڑھنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اگر دعاؤں کی بک یا کارڈز دور پڑے ہوئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہم سے مس ہو جائیں صبح کو پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کو اٹھ کے جو معمول تھا دعائیں پڑھنے کا، تو ہمیں اگر وہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو اپنے قریب رکھ کے سونا چاہیے تاکہ صبح اٹھ کے ہم اس سنت پہ عمل کر سکیں۔ اور سب سے آخری کام یہ کہ دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے کو ناپسند فرمایا ہے۔ جس طرح کھانے پینے کے صحت پر اثرات ہوتے ہیں، ایسے ہی سونے کا انداز بھی انسانی صحت پر اچھے یا برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ دائیں کروٹ پر سونے کے 4 فوائد ہیں۔ یہ دل اور معدے کے لیے بہت مفید ہے، اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا نہیں ہوتا،
اور حاملہ خواتین کے لیے بھی بہت مفید ہے کہ اس طرح سونا ان کے لیے خون کے دورانیے کو بہتر بناتا ہے، اور اس طرح سونے سے دل پر بھی زیادہ زور نہیں پڑتا اور اسے خون کو پمپ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا، جبکہ منہ کے بل الٹا لیٹنے سے دل اور گردوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر کسی کی اس طرح کی عادت ہے تو اس کو یہ عادت ختم کر دینی چاہیے۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے متوازن غذا، جو کہ صحت کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس میں کیا کچھ شامل ہے؟ ایک ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اور دوسری انسانوں کی بنائی ہوئی۔ کیا فرق ہے؟ کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اور مالک ہیں، وہ ہماری تمام ضروریات سے واقف ہیں۔ جو خوراک ہماری جسموں اور ہماری صحت کے لیے ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے اور پینے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں درختوں پہ اگتی ہیں جیسے پھل وغیرہ، کچھ زمین سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں جیسے اناج، سبزیاں، اور کچھ ہمیں جانوروں سے میسر آتی ہیں چیزیں جیسے دودھ ہے اور گوشت ہے۔ یہ خالص چیزیں ہیں، ان میں ملاوٹ نہیں ہے۔ ملاوٹ کن میں ہے؟ جو ہمیں ڈبوں کی شکل میں ملتی ہیں، جو انسانوں نے بنائی ہیں، جن پر لیبل لگا ہوتا ہے مین میڈ کا، اور پروسیسڈ فوڈز جو کہ انڈسٹری میں ایک خاص پروسیس سے گزرنے کے بعد تیار کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں تمام غذائیت اور طاقت اس خوراک سے ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ جتنے بھی پروسیسڈ فوڈز ہیں انہیں جارز اور بوٹلز میں ایئر ٹائٹ کر کے بند کیا جاتا ہے تاکہ وہ بیکٹیریا سے محفوظ رہ سکیں، اور آج کل ان چیزوں کا ٹرینڈ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور یہ چیزیں بری طرح صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ بہت زیادہ ان چیزوں کا استعمال بے چینی اور غصے کو جنم دیتا ہے۔ جب ہم نیچرل چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ہماری طاقت کا لیول بحال رہتا ہے اور طبیعت کے اندر ایک سکون والی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ تو جب ہم زیادہ پروسیسڈ فوڈز کھائیں گے، انڈسٹری کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں گے، تو طبیعت کے اندر بے چینی محسوس کریں گے۔ تو اللہ نے ہمارے جسم کی کچھ ضروریات رکھی ہیں جو روزانہ کے کھانے پینے سے پوری ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے، جیسے ہمیں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹی ایسڈز، وائٹامنز، منرلز اور فلوئڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے جسم میں پوری نہیں ہوتی تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر روزانہ ہماری خوراک کا بیشتر حصہ بند ڈبوں میں بند خوراک ہے تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جن میں آج کل بہت زیادہ جن کا لوگ شکار ہو رہے ہیں وہ ہے موٹاپا، بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، ڈپریشن، کینسر اور معدے کے السرز وغیرہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروسیسڈ فوڈز کون کون سی ہیں جو آج ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، جن کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی شوگری ڈرنکس۔ ہمارے جسم کی جو شوگر کی روزانہ کی ضرورت ہے وہ کتنی ہے؟ 20 گرام ہے، جو بنتے ہیں پورے دن کے تقریباً 5 چمچ۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیں یہ 5 چمچ صرف وائٹ شوگر سے ہی ملتے ہیں، بلکہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اس میں بھی شوگر کی کچھ مقدار ہوتی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ اگر روزانہ 20 گرام سے زیادہ شوگر لی جائے تو اس سے انسانی جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں۔ پلپی اورنج کی بوٹل کا نیم آپ نے سنا ہوگا، ہمارے بچے بہت شوق سے پیتے ہیں۔ اس میں شوگر کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 36 گرامز، جو کہ 8 چمچ بنتے ہیں۔ اور اسی طرح 1.5 لیٹر کی جو کوک کی بوٹل ہے اس میں 140 گرام یعنی 33 چمچ شوگر کے ہوتے ہیں، جبکہ ہماری روزانہ کی ضرورت صرف 20 گرام ہے یعنی 5 چمچ۔ اس کی وجہ سے پھر انسان ڈائبٹیز اور شوگر کا شکار ہو جاتا ہے، جو لوگ مستقل اس کے استعمال کے عادی ہوتے ہیں،
کیونکہ جب ہمارے خون میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو کئی بار ہمارا جسم اتنی انسولین نہیں پروڈیوس کر پاتا کہ جو اس بڑھتے ہوئے لیول کو کنٹرول رکھ سکے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو بالکل ترک کر دینا ہے. اس کے مقابلے میں ہمیں پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور نیچرل پھل اور سبزیوں کے جوس استعمال کرنے چاہیے کہ ان میں فائدہ بھی ہے. دوسرے نمبر پہ پیزا ہم کتنے شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. یہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس میں جو گوشت استعمال کیا جاتا ہے وہ پروسیسڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں غذائیت تو برائے نام رہ جاتی ہے. اور میدا جو استعمال ہوتا ہے وہ بظاہر تو بہت خوش ذائقہ ہے اور بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری باڈی میں شوگر کا لیول بہت بڑھا دیتا ہے. اور اس میں غذائیت نہ ہونے کی وجہ سے کھانے کے باوجود بھی بھوک کا احساس رہتا ہے کہ پیٹ نہیں بھرتا، جسے ختم کرنے کے لیے انسان پھر مزید کھاتا ہے اور اس طرح بہت سے لوگ موٹاپے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. میدا کن کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے؟ بریڈ ہو گئے، نان، کیک، سموسے، نوڈلز، سنیکس، بسکٹس، پیسٹریز، اور یہ تمام چیزیں ہم اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں بھوک لگنے پر. اور جو غذا ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. یہ چیزیں محض زبان کے ذائقے کے لیے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کھائیں گے تو ہمارا ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوگا. جب تک ہم کوئی غذا روٹین میں نہیں کھاتے ہماری زبان اس کی عادی نہیں ہوتی. تو جب ہمارے پیش نظر صحت ہوگی تو ہم ضرور ایسی غذاؤں کا معمول بنائیں گے جو ہمیں فائدہ دیں گی. اور یہ سوچ کر بھی اپنی عادت بنانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا نہیں کھایا تھا اپنی زندگی میں. تو اگر ہم بھی یہ سوچیں گے کہ یہ آپ کی سنت نہیں ہے تو ہمیں اس کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. اور اصل میں کھانے کی جو چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں ہمیں ان کے نقصانات معلوم نہیں ہیں، اس لیے بھی ہم انہیں استعمال کرنے کے حوالے سے بے پرواہ رہتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کے نقصانات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم آسانی سے ان کو ترک کر سکیں. کسی بھی چیز کو، کسی بھی بری عادت کو چھوڑنا کب آسان ہو جاتا ہے؟ جب ہم اس کے نقصانات پہ بھی نظر رکھیں اور ان چیزوں کے فائدوں کو دیکھیں جو اس کے مقابلے میں بہتر ہیں. تو اس طرح وہ بری عادت چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. بریک فاسٹ سیریلز جن کو کارن فلیکس بھی کہا جاتا ہے اور ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں. اس میں مختلف فلیورز بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے اسپیشلی بچوں کے لیے بنایا ہے. اور ہمیں صبح اٹھ کے کئی بار ناشتہ بنانا بہت مشکل لگتا ہے تو ہم اس آسانی سے تیار ہو جانے والی غذا کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں. اس میں کچھ ایسے انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں جو بلڈ میں شوگر کی مقدار کو بہت بڑھا دیتے ہیں اور اس کے مستقل استعمال سے ڈائبٹیز یعنی شوگر کے ہو جانے کا بھی خدشہ ہے. فرائیڈ فوڈز اور اس میں چپس بھی شامل ہیں، برگرز، یہ سب انسانی صحت کو بہت نقصان دے رہے ہیں اور ہماری ینگ جنریشن بری طرح ان کھانوں کی عادی ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے طبیعتوں میں بے چینی، غصہ، چڑچڑاپن اور ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی بے اعتدالی ہے کہ محض زبان کے ذائقے کی خاطر انسانی صحت کا زیاں ہو رہا ہے. اور جو پیکٹ چپس ہیں جیسے لیز وغیرہ، اس میں بھی سوڈیم یعنی نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ استعمال سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول بڑھ جانے کا ڈر ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے بہت زیادہ استعمال میں ہے، دہی، جو ڈبے میں بند دہی ہوتا ہے، جو بظاہر کھانے میں بہت مزیدار معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت ہی انہیلدی انگریڈینٹس ہوتے ہیں. تو اس لیے گھر کا قدرتی دہی استعمال کرنا چاہیے، ڈبے والا نہیں. آئس کریم، کینڈیز اور کافی ڈرنکس، ان سب میں بھی شوگر کی بہت بھاری مقدار ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کچھ لوگ بہت زیادہ شوقین ہیں تو
گھر میں بنائی جائیں ایسی چیزیں باہر سے منگوا کر استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن گھر میں بنانے پر بھی کچھ نہ کچھ اس میں باہر کا استعمال ہو ہی جاتا ہے، اس لیے ایسی غذاؤں سے پرہیز ہی اچھا ہے۔ اس کے مقابلے میں قدرتی غذاؤں کو ترجیح دینی چاہیے کہ ہمارے جسم کا نظام انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارے جسم میں قدرتی غذاؤں کی طلب اور ضرورت رکھ دی گئی ہے جو اور کسی چیز سے پوری نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ جو سپلیمنٹس یعنی ادویات کا استعمال ہے وہ بھی وقتی ہوتا ہے، جو وقتی طور پہ تو خون اور کیلشیم کی کمی کو دور کر دیتا ہے لیکن مستقل طور پر نہیں۔ صحت مند زندگی کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے، جس میں وہ تمام غذائی اجزاء ہوں جو ہماری جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ 7 ضروری اجزاء ہیں جو روزانہ لینا ضروری ہیں، جس میں پانی شامل ہے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹ، منرلز اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز۔ ان کا پیچھے بھی ذکر کیا، لیکن اب ہم اس کو کچھ تفصیل میں اور کچھ مثالوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دن میں پانی کا استعمال ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ تقریباً 7 گلاس۔ اس سے کم پر ہم پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں، تو جب ہم خود پانی استعمال کریں تو اپنے ساتھ بچوں کو بھی پلانا چاہیے، کیونکہ وہ بسا اوقات نہیں بتاتے اس کے بارے میں۔ کاربوہائیڈریٹس یہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ پھلوں اور سبزیوں سے، اور اس کے علاوہ دالیں اور چاول۔ اور آج کل دیکھا گیا ہے بہت سے لوگوں کو کہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، جبکہ یہ روزانہ کی خوراک میں ضروری ہے۔ پھر پروٹینز، اس کے استعمال سے ہمارے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ گوشت سے، انڈے، پھلیاں، مٹر وغیرہ، ان تمام چیزوں میں پروٹینز شامل ہیں۔ پھر ہماری روزانہ کی ضرورت میں ایک ضرورت ہے فیٹ کی، لیکن یہ وہ نہیں جو پروسیسڈ اور بازار کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کے استعمال سے تو دل کے امراض جنم لیتے ہیں۔ قدرتی فیٹ ہمیں ملتا ہے مچھلی کے استعمال سے، اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ وغیرہ سے۔ اور وائٹامنز، ہمارے جسم کے لیے کون کون سے وائٹامن ضروری ہیں؟ وائٹامن اے، بی، سی، ڈی اور ای۔ وائٹامن اے آنکھوں کی صحت کے لیے ضروری ہے، وائٹامن بی خون کی کمی نہیں ہونے دیتا، وائٹامن سی مسلز کو تقویت دیتا ہے، وائٹامن ڈی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ تمام وائٹامنز بھی ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ پھلوں سے، سبزیوں سے، گوشت، دودھ، دہی، انڈے اور کھجوریں، جو قدرتی غذائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں، ان کے علم میں تھا کہ انسانی صحت کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، تو ہمارے کھانے کے لیے ہمارے خالق نے وہی پیدا فرمائی تاکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں۔ جب سے ہم نے ان چیزوں میں کمی کی ہے اور ان چیزوں کا استعمال بڑھا دیا ہے جو انسانی صحت کے لیے ناقص ہیں، تو مختلف امراض کا شکار ہو گئے ہیں ہم۔ یہاں ہم ایک اہم اصول کا ذکر کرتے ہیں کہ جسے صحت کے حصول کے لیے لازمی بنانا چاہیے، اور وہ ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ انسان احساس بھوک کے بغیر کوئی چیز نہ کھائے، حد سے نہیں بھرنا چاہیے کھانے پینے میں، اور بلا ضرورت کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بلا ضرورت کے کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے معدہ خراب ہوتا ہے، انسان بدہضمی کا شکار ہو سکتا ہے اور صحت و تندرستی کی نعمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ انسان کو اپنی تندرستی کا جتنا خیال ہوگا اتنا ہی وہ اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرے گا، لیکن اگر یہ احساس ختم ہو جائے اپنی صحت کا، تو پھر بد احتیاطیاں عروج پر ہوں گی اور پھر صحت بھی بگڑ جائے گی۔ ہمیں کتنا کھانا کھانا چاہیے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 1/3 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ سانس کے لیے خالی رکھیں۔
اس طرح سے ہم اپنے کھانے کو ڈیوائڈ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار سنی تو فرمایا کہ اپنی ڈکار کم کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ بھوکا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے بھی جائزہ لیا ہوگا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ انسان کھاتا ہے تو وہ پھر ایسی ہی طلب بن جاتی ہے، ہر وقت کھانے والی۔ پھر اگر ایک دن اس طرح کھانے کو نہ ملے تو بہت زیادہ بھوک محسوس ہوتی ہے، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ معدے کو اس طرح سے عادت نہیں ڈالی ہوتی بغیر کھانے کے رہنے والی۔ تو پھر ایسا انسان زیادہ بھوک کا شکار ہوگا، زیادہ بھوکا ہوگا۔ بہت زیادہ کھانے کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک بوتل عام کھانے کی مختلف چیزوں سے بھر دیں اور اوپر جتنا پانی آ سکے ڈال دیں۔ اب اس کا کارک اور کور اوپر لگا دیں۔ کچھ عرصے بعد خمیر اٹھنا شروع ہوگا اور بخارات کے زور سے اس کا کارک پھٹ جائے گا۔ یہی حال معدے کا ہوتا ہے۔ کھانا بہت زیادہ کھانے سے بوتل میں تو پہلے سے کوئی رطوبت موجود نہیں ہوتی، لیکن معدے میں قدرتی گرمی اور رطوبتیں موجود ہوتی ہیں جن سے غذا میں تخمیر کا عمل فوراً شروع ہو جاتا ہے، اور اوپر تک اگر معدہ بھرا ہوا ہو تو یہ عمل شدت اختیار کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے معدے کا ایک حصہ خالی رکھنا چاہیے۔ نفس بسا اوقات کچھ ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے جو ہماری صحت کو نقصان دیتی ہیں، لیکن انسان اپنا ہاتھ روک نہیں پاتا، تو اس معاملے میں لاپرواہی سے بچنا چاہیے۔ ایک بار آپ ایسی کسی چیز سے ہاتھ روک کر دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ کچھ دیر کے بعد طلب ختم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کچھ عرصہ اسی روٹین پہ قائم رہیں تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بالکل رغبت ختم ہو جائے گی۔ تو جو چیزیں صحت کو نقصان دیتی ہیں ہمیں اپنے ہاتھ کو ان سے روک کے رکھنا چاہیے، اور مجھے خود بھی بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ ایسا کرنے سے۔ صحت بخش غذاؤں کا استعمال انسان یہ سوچ کر کرے کہ مجھے صحت کا حصول اس لیے کرنا ہے کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، اپنی تمام تر توانائیاں دین کی سربلندی کے لیے صرف کرنی ہے۔ زندگی کا یہ مقصد قوت اور طاقت دیتا ہے، اور انسان کھانے کے معاملے میں پھر اپنی ہیبٹس بھی اچھی بنا سکتا ہے۔ سادگی میں قوت اور توانائی ہے۔ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کا لائف سٹائل کیا تھا۔ وہ تازہ اور سادہ غذا پر اکتفا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا آغاز بہت سادگی سے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی تھی، میدے کا استعمال نہیں کیا تھا۔ تازہ پانی پیتے جو ایک رات گھڑے میں پڑا رہتا تاکہ اس کے بھاری اجزاء بیٹھ جائیں۔ ایک بار اپنی زوجہ کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا روٹی ہے۔ آپ نے پوچھا ساتھ کچھ ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ سرکہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ تو یہ انگوری سرکہ تھا کہ جس میں سٹرک ایسڈ نہیں ہوتا، جو کہ ہمیشہ سے بنتا آ رہا ہے، یہی استعمال کرنا چاہیے۔ سرکہ انفیکشنز کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر معدے میں السرز ہوں تو اس کے لیے بھی اس کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار کھجور کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے تھے، ان کی زندگی میں اتنی سادگی تھی۔ اور ہمارے پاس دودھ، شہد، کھجوریں سب کچھ موجود ہوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں صحت رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشروب کون سا تھا؟ نبیذ، جو کہ کشمش اور کھجوروں سے تیار کیا جاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ کشمش یا کھجوروں کو رات پانی میں بھگو کر رکھ دیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن صبح کو نوش فرماتے، اور آئندہ رات کو بھی، اور دوسرے دن میں بھی، اور اسی طرح اس رات میں بھی، اور تیسرے دن بھی عصر تک پی لیتے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ بچ جاتا تو اسے بہا دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو 3 دن کے بعد استعمال نہ فرماتے تھے۔
یہ آپ کا معمول تھا۔ عہد رسالت میں لوگ کھجوروں پر زندگی بسر کرتے تھے۔ غلہ جات کی کثرت سے پیداوار نہ تھی، تو اس دور میں بھوک کو ختم کرنے والی چیزوں میں افضل چیز یہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ کھجور کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ صبح 7 عدد میں یہ کھجوریں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا چاہیے، اور صبح اٹھ کے کھجوروں کا استعمال طاقت کو بحال کرتا ہے، اور ویسے بھی کھجوریں جو ہیں اس سے وائٹامن بی کا حصول ہوتا ہے، خون بنانے میں یہ مدد دیتی ہیں۔ اسی طرح شہد بھی بہترین غذا ہے، اور بہت سی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ قرآن میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے، اور یہ پیٹ کی بیماری کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح زیتون کے درخت کا پھل اور تیل یہ بھی بہت بابرکت درخت ہے، اور اس میں بھی بہت سے جسمانی فائدے ہیں۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں کہ صرف اچھا کھا لینا اس سے صحت کا حصول نہیں ہوگا، کچھ اور بھی احتیاطیں اور سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا، کہ جیسے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے، اور کھانوں کے برتنوں کی صفائی کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً رات کو کھانے کے تمام برتن دھونے چاہیے، ایسے پڑے نہیں رہنے دینا چاہیے، ورنہ ان میں بہت سے جراثیم پروان چڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، جو پھر کئی بار کم درجہ حرارت کے پانی سے صاف کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور آخر میں یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء کا احترام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اسے کھانوں کو کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، جبکہ آج کے دور میں بہت سے لوگ کھانا نہ پا کر غذائی قلت یا موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچے ہوئے کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کسی ضرورت مند کو دے دینا چاہیے، اسے خراب ہونے سے بچانا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ رزق میں بھی برکت کا حصول ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ شکر گزاری پہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ہم نے آج جو کچھ بھی سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں، اور ہمارا لائف سٹائل سنت کے مطابق ہو، ہمارا کھانا پینا ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سنتوں پہ عمل کرنا بہت آسان بنا دیں، اور ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے بعد صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔